خبر وہی جو حقیقت کا آئینہ بن جائے، لفظ وہی جو عوام تک امانت بن کر جائے۔ سلام، نمسکار، آداب عرض ہے، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110، جہاں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے نہیں بلکہ سب سے صحیح اور سب سے ذمہ داری اور مکمل معلومات کے ساتھ پہنچایا جائے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی بڑی پیش رفت ہو، بھارت کی کوئی اہم خبر ہو یا مڈل ایسٹ سے اٹھنے والی کوئی ہلچل، ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ہر پہلو، ہر جانب اور آسان زبان میں مکمل تجزیہ۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا خاص انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز بلیٹن۔ آج کی بڑی سرخیاں: امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ایک بار پھر خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ عراق میں زائرین پر امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ کارروائی میں جس میں قریب 30 لوگ شہید ہو گئے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پر بڑھتا تناؤ، پوری دنیا میں تشویش کی لہر۔ سنیکت راشٹر میں بھارت نے سمندری تجارتی جہازوں پر حملے کو لے کر گہری فکر کا اظہار کیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور عالمی معیشت پر بڑھتا دباؤ۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر مڈل ایسٹ سے سامنے آ رہی ہے۔ ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں زائرین پر مشترکہ کارروائی کی تھی، جس میں قریب 30 لوگوں کے شہید ہونے کی بات کہی گئی اور کئیوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر سامنے آئی ہے۔ اسی کے بعد پورے علاقے میں حفاظتی انتظامات اور بھی سخت کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ناظرین، سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا اس پورے معاملے کو اتنا سنگین کیوں مانا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ اس کے دور رس اثرات ہیں۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ تنازع اور بڑھتا ہے تو اس کا اثر صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہے گا۔ پورے مڈل ایسٹ میں موجود امریکی فوجی اڈے، سمندری تجارت، تیل کے رسد اور کئی دوسرے ممالک کی سلامتی بھی اس میں متاثر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورتحال پر صرف خلیجی ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب اسے بالکل آسان زبان میں سمجھیے، دنیا کے بہت سے ممالک تک تیل سمندر کے راستے پہنچتا ہے۔ اسی راستے میں ایک بہت اہم سمندری گزرگاہ ہے جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے۔ اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتا ہے یا جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تنازع بڑھنے کی خبروں کے ساتھ ہی عالمی بازار میں کچے تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف امریکہ اور ایران کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے معیشت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ بھارت سمیت وہ تمام ممالک جو بڑی مقدار میں تیل درآمد کرتے ہیں یا تیل خریدتے ہیں، اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں بھارت نے سنیکت راشٹر رکشا پریشد میں سمندری تجارتی جہازوں پر حملوں کی انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے تمام فریقوں سے صبر، تحمل اور تنازع کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اتنا سخت موقف کیوں اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیا اس کے پیچھے صرف موجودہ حملے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت عملی بھی کام کر رہی ہے؟ یہی جانیں گے ہماری اسپیشل رپورٹ میں۔ دیکھتے رہیے آپ کی آواز 110۔ ناظرین، اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر امریکہ اتنا سخت موقف کیوں اختیار کیے ہوئے ہے؟ سیاسی اور فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تشویش صرف ایک حملے تک محدود نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی موجودگی، اپنے فوجی اڈوں اور اپنے حلیف ممالک کی حفاظت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ امریکی افواج کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ دنوں امریکی ٹھکانوں اور سعودی عرب کے اہم تیل مراکز کو نشانہ بنانے کی کئی کوششیں کی گئی۔ انہی واقعات کے بعد امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں
ईरान से वाबस्ता मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने की बात कही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका ने यह हमला इमाम हुसैन की ज़ियारत में आए हुए ज़ायरीन पर किया है, न कि इराक में ईरान से वाबस्ता मुसल्लह तंजीमों पर। इसी का बहाना करते हुए निहत्थे लोगों पर हमला किया गया। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान से वाबस्ता मुसल्लह तंजीमें इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है, इसे गलत और झूठा बता रही है। ये कार्रवाई गैर कानूनी और आलमी असूलों के खिलाफ है। उनका कहना है कि हमारी तंजीम ने सऊदी अरब के किसी इलाके में हमला नहीं किया, और यमन के हूती बार बार ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई मैंने किया है। ईरान के मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि अगर उसके मफाद या उसके हलीफों को निशाना बनाया गया तो उसे जवाब देने का पूरा हक हासिल है। इसी दरमियान मिसाइलों और ड्रोनों की सरगर्मियों की खबरों ने पूरे खित्ते में बेचैनी और बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी ठिकानों की जानिब दागी गई मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया। हालांकि इन तमाम दावों की आज़ादाना तस्दीक अब तक नहीं हो सकी है, यानी दोनों फरीक अपने अपने मौके पर डटे हुए हैं और हालात कम होने के बजाय मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। इसी नतीजे के दरमियान एक और अहम सियासी पेशरफ्त सामने आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान व्हाइट हाउस में एक तवील मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में ईरान मिडल ईस्ट की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि अमेरिका और इजराइल काफी अरसे से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल सलाहियत पर और इलाकाई सरगर्मियों पर अपनी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। अब बात करते उस पहलू की जिसका ताल्लुक सीधे आपकी जेब से है। जब भी मिडल ईस्ट में तनाज़ा बढ़ता है तो सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर दिखाई देती है। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। दुनिया के एक बड़ा हिस्सा अपना कच्चा तेल इसी खित्ते से समुद्री रास्ते के जरिए हासिल करता है। अगर जहाज़ों की आमद और रफ्त मुतासिर होती है या समुद्री रास्तों की सलामती को खतरा पैदा होता है तो तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर यह तनाज़ा तवील होता गया तो उसका असर सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की तजारत, शिपिंग और आलमी माशियत भी उसके मुतासिर होगा। लेकिन नाज़रीन, क्या यह तनाज़ा अब सिर्फ बयानों तक महदूद रहेगा या मैदान अमल में और तेजी देखने को मिलेगी? अब इस पूरे तनाज़े का एक और नाजुक पहलू सामने आ रहा है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। अमेरिका और उसके हलीफों का कहना है कि उनकी फौजी कार्रवाई का निशाना ईरान से वाबस्ता मुसल्लह तंजीमें थी जो उनके बकौल इलाके की सलामती के लिए खतरा बन रही थी। दूसरी जानिब ईरान और इराक की ज़राए दावा कर रहे हैं कि इन हमलों की जद में कुछ आम शहरी और ज़ायरीन भी आए हैं। हालांकि इन दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से गर्दिश कर रही है। इन वीडियो में कुछ ज़ायरीन यह कहते सुनाई दे रहे हैं, हमारा हौसला नहीं टूटेगा, अगर शहादत भी नसीब हुई तो हम ज़ियारत अधूरी छोड़कर वापस नहीं लौटेंगे। इन वीडियो के बाद मुस्लिम दुनिया समेत सोशल मीडिया पर बहस का नया सिलसिला शुरू हो गया है। एक और ख़ास बात सोशल मीडिया में बहुत ज़ोर से चर्चा है। गाजा पट्टी में 70,000 बेकसूर औरतों और बच्चों को मार दिए गए। उस वक्त ये अरब के लोग कहाँ थे? उनकी गैरत कहाँ मर गई थी? यहाँ तक कि जबान हिलाने से भी महरूम थे। आज अमेरिका से मिलकर मुसलमानों पर ही हमला कर रहे हैं। उधर इराक की हुकूमत ने भी अपनी सरजमीन पर होने वाली विदेशी फौजी कार्रवाई पर एतराज जताया है और कहा है कि किसी भी मुल्क की हाकिमियत और उसकी सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लफ्जों में कहा है कि अगर अमेरिकी अफवाज या उसके फौजी अड्डों को दोबारा निशाना बनाया गया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। वहीं तेहरान का कहना है कि अगर ईरान पर किसी किस्म की नई कार्रवाई की गई तो उसका जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। इसी तनाज़े के दरमियान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी हलचल भी तेज होती दिखाई दे रही है।
ذرائع کے مطابق امریکہ نے اپنے فوجی اڈوں پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں، جبکہ ایران بھی اپنے میزائل اور ڈرون نظام کو ہائی الرٹ پر رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی دونوں جانب نہ صرف سیاسی بیان بازی جاری ہے بلکہ فوجی تیاری بھی تیز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے بڑا سوال اب یہ ہے، کیا یہ تنازع یہیں تک محدود رہے گا یا پھر پوری خلیج پٹی ایک بڑے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اب رخ کرتے ہیں آج کی سب سے اہم اور تازہ پیش رفت کی جانب، جس نے پورے مڈل ایسٹ میں بے چینی کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ عالمی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات امریکی افواج نے ایران کے مختلف فوجی مراکز پر مسلسل ہوائی حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ ان کارروائیوں میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر مراکز، میزائل ٹھکانے، ڈرون مراکز، ساحلی نگرانی نظام اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں بشیر اور بشم جزیرہ اور ایران کے دچنی ساحلی علاقوں کا بھی ذکر سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب سے ایران کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا جواب فوراً دیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور کویت کے علی السلیم ایئر بیس کی جانب ڈرون اور بیلسٹک مثالیں داغی گئیں۔ کچھ ایرانی ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ان حملوں سے امریکی فوجی انتظامات متاثر ہوئے ہیں، حالانکہ ان تمام دعووں کی آج تک کسی غیر جانبدار ذریعے سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور امریکہ کی جانب سے بھی ان دعووں کی تائید نہیں کی گئی ہے۔ یعنی اب یہ تنازع صرف ایران اور امریکہ کے درمیان بیان بازی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا دائرہ پورے خلیجی خطے تک پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جانب امریکہ اپنے جنگی بیڑوں اور ہوائی دفاعی نظام اور فوجی وسائل میں اضافہ کر رہا ہے، تو دوسری جانب ایران بھی اپنے میزائل اور ڈرون نظام کو مکمل الرٹ پر رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سیاسی اور فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس کا اثر صرف میدان جنگ میں محدود نہیں رہے گا۔ اسٹریٹ آف ہرمز، باب المندب، جسے آج ایران نے مکمل بند کر دیا ہے، جو تھوڑا بہت اس کے پرمیشن سے اسٹریٹ آف ہرمز سے جہاز جا رہا تھا، آج ایران نے اسے مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسرے اہم سمندری راستے دنیا کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان سمندری گزرگاہوں پر کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو تیل کی قیمتیں، عالمی تجارت، سمندری رفت و آمد اور دنیا کی معیشت پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت سمیت کئی ممالک ان حالات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ پچھمی ایشیا میں بڑھتا ہوا یہ تنازع پوری دنیا کی معاشی صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اب سب سے بڑا سوال یہی ہے، یا پھر مڈل ایسٹ ایک اور وسیع جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ناظرین، مڈل ایسٹ اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہر گزرتا لمحہ نئی پیش رفت، نئی تشویش اور نئے سوال پیدا کر رہا ہے۔ ایک جانب امریکہ اور اس کے حلیف اپنے موقع پر قائم ہیں، تو دوسری جانب ایران بھی صاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ اگر اس پر کسی قسم کی نئی جارحیت ہوئی تو اس کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں آنے والے چند گھنٹوں اور آنے والے چند دنوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حالات اسی طرح بگڑتے رہیں تو اس کا اثر صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ عالمی تجارت، تیل کی رسد، سمندری راستوں اور پوری دنیا کی معیشت تک محسوس کیا جائے گا۔ سب سے بڑی قیمت ہمیشہ عام انسان ادا کرتا ہے۔ جنگ میں نہ صرف عمارتیں گرتی ہیں بلکہ امیدیں بھی بکھر جاتی ہیں، مائیں اپنے بیٹے کو کھو دیتی ہیں، بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں، اور پوری نسلیں برسوں تک اس کے اثرات جھیلتی رہتی ہے۔ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر خبر، ہر دعویٰ، ہر آدھیکارک بیان آپ تک پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ پہنچائیں۔ اگر اس پورے حملے میں کوئی نئی پیش رفت ہوتی ہے یا کسی دعوے کی آدھیکارک تصدیق سامنے آتی ہے تو آپ کے پاس 110 سب سے پہلے اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ تخت بھی بدل جاتے ہیں، تخت بھی بدل جاتے ہیں، تاج بھی اتر جاتے ہیں، مگر حق کا صدا دینے والے
तारीख में जिंदा रह जाते हैं। जुल्म की उम्र चाहे जितनी भी तवील क्यों ना हो, हक का आफ्ताब एक दिन जरूर तुलू होता है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। अगर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको मालूमाती और मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने अहबाब तक जरूर पहुंचाइए, और हमारे चैनल आपकी आवाज 110 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। दुआ है खुदा दुनिया को जंग नहीं अमन अता फरमाए, इंसानियत की हिफाजत फरमाए और हर बेगुनाह को अपनी अमान में रखे। सच की आवाज बुलंद रहेगी क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी पहचान है। आपकी आवाज 110। इस दुआओं के साथ खुदा हाफिज। जय हिंद।